تو نام کا اثر زندگی میں پڑتا ہے، تو انسان کو اچھا نام اپنے اولاد کا رکھنا چاہیے اور اچھی تربیت کرنا چاہیے۔ نصیحت کے نظر میں لا بنی لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا ظلم ہے اس کے ساتھ۔ ٹوپی بنائی گئی سر میں لگانے کے لیے، اگر کوئی سر سے اتار کے پیر میں رکھ دے تو ظلم ہے ٹوپی کے ساتھ۔ چشمہ لگایا گیا ہے، اس کو جو ہے آنکھ میں لگانے کے لیے کوئی اتار گھٹنے میں لگا کے رکھے تو ظلم ہے اس کے ساتھ۔ یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، یہ اللہ کے سامنے جھکے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر یہ کہ پیشانی کسی دربار میں، کسی چوکھٹ پر، کسی آستانے پر، کسی مزار پر، کسی فقیر کے سامنے، کسی پیر کے سامنے اور کسی جگہ غیر کے سامنے اگر یہ پیشانی جا کے جھکتی ہے تو ظلم کر رہا ہے انسان اس پیشانی کے ساتھ، ظلم کر رہا ہے انسان اس پیشانی کے ساتھ۔ تو ظلم کہتے ہیں کسی جس مقصد سے جو چیز بنائی گئی اسی مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی چیز میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی اطاعت کے سامنے کسی اور کی اطاعت اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کی اطاعت، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ فرماتا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے شیطان کی چیلوں ان کفار و مشرکین کی اگر تم اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے تم۔ اور شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ کے معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو اور گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو شرک سے بچنے کی سب سے پہلے نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بچے کو توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے بچوں کو توحید کا سبق پڑھائیں، توحید گھول کر کے پلائیں۔ آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں جگہ جگہ پر شرک کے مظاہر ہیں، شرک کے مناظر ہیں۔ اب تو باقاعدہ لوگ ان مظاہروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے جو ہے طے ہو جانا چاہیے۔ جیسے غلاظت سے نفرت ہوتی ہے، جیسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے، اسی طرح شرک کے مظاہر، شرک کے مناظر کو دیکھ کر اگر طبیعت سلیم ہو، دل اس کا صاف ہو تو پھر اس کو گھنا نہیں چاہیے ان چیزوں سے۔ بہت سخت ضرورت ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کی کہ وہ شرک نہ کرنے پائیں، خود بھی بچنا ان چیزوں سے، اپنے اولاد کو بھی بچانا ہے۔ تو پہلی نصیحت حضرت لقمان کر رہے ہیں شرک کے تعلق سے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر تو حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے کہ آدمی جب وہ جائے گا اس ماحول میں تو اس کی برائی پھر دھیرے دھیرے کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ انسان کی فطرت ہے، ان کے میلے ٹھولوں میں جائے گا، ان کے جلس و جلوس میں جائے گا تو وہ برائی کم ہوگی۔ جو اسلام اتنا غیرت مند ہو کہ اس نے سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت، غروب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کر دیا، نہیں نماز پڑھنا اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کے پوجنے والے اس وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس وقت تم کو نماز نہیں پڑھنا۔ جو مذہب اتنا غیرت مند ہو کہ محرم کا روزہ یہود رکھتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 دن محرم کا روزہ رکھو تاکہ یہود کے مشابہت نہ ہونے پائے۔ جو مذہب اتنا غیرت مند ہو عبادت کے تعلق سے، وہ کس طرح اجازت دے گا کہ آپ ان کے میلے ڈھولے میں جائیں، آپ ان کی نقالی کریں، آپ ان کی چیزوں کو لا کے استعمال کریں؟ مسلمان محلوں میں جو رات میں آوازیں آ رہی تھی دھڑام دھڑوم کی، یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان بچے کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی اس ماحول میں رہے گا تو اس کی برائی کم ہوتی جائے گی، انسان کی فطرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بنی اسرائیل کو گزر رہے ہیں، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، دریا پار کر کے آئے بنی اسرائیل، فرعون ڈوبا ہے سمندر میں، آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طاقت کا، کہ فرعون ڈوب رہا ہم پار ہو رہے ہیں، پورا منظر دیکھ کر دریا پار کر کے جب اس پار آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، وہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کوئی میلہ ٹھیلا لگا تھا، گانا بجانا ہو رہا تھا، مزہ کے ان لوگوں تھے۔ یا موسیٰ
اجعل لنا الہا کما لہم الہ، موسیٰ ایسا کرو کہ جس طرح ان کا معبود ہے اسے ہمارا ایک معبود بنا دو۔ یعنی اللہ کی طاقت دیکھنے کے بعد یہ اتنا بیہودہ سوال کر رہے ہیں اپنے نبی سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اے موسیٰ ہم کو بھی اس طریقے سے معبود بنا دو جیسے ان کا میلہ ٹھیلا لگا ہے، تھوڑا بھیڑ لگی ہے، کوئی کچھ بجا رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو ہمارے لیے ایسا کوئی معبود بنا دو۔ جلالی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے انکم قوم تجہلون، تم پرلے درجے کے جاہل، تم لوگ پرلے درجے کے جاہل ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما فی وباطل ما كانوا یعملون، یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں سب ملیا میٹ ہو جانے والا ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے، جھاڑو پھر جائے گی اس پر، باطل ہے یہ، باطل تو ختم ہونے کے لیے آیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ختم ہونے کے لیے آیا ہے، باطل اگر ٹکا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو حق کی کسی عادت کو اس نے اپنا رکھا ہے، ورنہ باطل ختم ہونے کے لیے آیا ہے۔ اگر باطل کھڑا نظر آ رہا میدان میں، اس کا مطلب ہے کہ حق کی چیز کو اس نے اپنے اندر قبول کر لیا، ورنہ باطل تو ختم ہونے کے لیے آیا۔ فرمایا یہ تم کو جو میلہ ٹھیلا اچھا لگ رہا سب پہ جھاڑو پھر جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ کیا جاہلوں والی بات کر رہے ہو؟ اغیر اللہ ابغیکم الہا وافضلکم علی العالمین، اللہ کو چھوڑ کر ہم تمہارے لیے دوسرا معبود بنا دیں جس نے پورے جہاں پر تم کو عزت عطا کی، فضیلت عطا کی، اس خدا کو چھوڑ کر یہ ہم تمہارے لیے بنا دیں؟ تو جب انسان اس ماحول میں جائے گا تو طبیعت للچائے گی اس کی۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیٹے ہیں، ملک شام گئے، وہاں کا ایک شہر حیرہ، وہاں گئے تو دیکھا وہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا دیکھیے نا، کہنے یار یہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہمارے نبی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ کوئی بات دماغ میں آنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جیسے جتنی بھی بدعت اور خرافات معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے سب میں وہی دماغ کی پلانی ہوتی ہے، اور سوچنے بڑا اچھا لگتا ہے، دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے۔ شریعت میں ہے کہ نہیں ہے، اللہ رسول نے حکم دیا کہ نہیں دیا، یہ تو بات کی بات ہے۔ ایک ذہن میں بات آتی ہے عوام کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے، فلسفہ کے ذریعے، منطق کے ذریعے باتیں سمجھا دی جاتی۔ ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب یہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی تو زیادہ حقدار ہے۔ عید بقرعید تو عید بقرعید ہے، جس کے طفیل میں عید بقرعید ملی ہے وہ عید زیادہ بڑی ہونی چاہیے۔ یہ دماغ نے کھیل کیا یہاں پر آ کے، اللہ نے کہا کہ نہیں کہا، نبی نے کہا کہ نہیں کہا، نہیں، دماغ نے سوچ لیا بس۔ تو دماغ بہت اچھی چیز سوچتا ہے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث میں وہ چیز نہیں، اس لیے اس کو اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ان کے ذہن بہت اچھی بات آئی کہ سردار کو سجدہ کر رہے تو ہم بھی اپنے نبی کو سجدہ کریں گے۔ یہ دماغ میں لے کے آئے مدینہ۔ مدینے میں آنے کے بعد صحابہ کی عادت تھی پہلے حضور سے مشورہ کرتے تھے، یہ نہیں کہ آگے سیدھے حضور کے قدموں میں سجدے میں گر گئے وہاں پہ۔ ملک شام سے آنے کے بعد سیدھے آ کے حضور کے قدموں میں گر گئے اور سجدہ میں آ کر کے کہ ہم سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں۔ ہر سجدہ حرام ہے، غیر کے لیے کوئی بھی سجدہ ہو کسی بھی نام سے حرام ہے۔ وہ سجدہ نہیں کیا، پہلے سوال کہ اللہ کے رسول ہم ملک شام گئے، ہیرا گئے، ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں بات آئی کہ ہم لوگ آپ کو سجدہ کریں، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم ہماری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ ہے حدیث کے، نبی سوال کر رہے ہیں اپنے مرید سے، اپنے صحابی سے، کل میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا سجدہ تو نہیں کرے گا آپ کی قبر کو۔ فرمایا تو ابھی بھی نہ کرو، یعنی جب قبر کو نہیں کرو گے تو ابھی بھی نہ کرو ہم کو سجدہ۔ ابھی ایک بھیڑ ہے جو قبروں پہ سجدہ کرنے کے لیے جاتی ہے باقاعدہ۔ کیسی تربیت کی تھی صحابہ کے، اللہ کے رسول نے سوال کر رہے کہ میری قبر کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا نہیں ہم سجدہ نہیں کریں قبر۔ تو فرمایا زندگی میں بھی سجدہ نہ کرو۔ تو جب وہ اس ماحول میں پہنچے، اس معاشرے میں گئے، انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں آئے ہم بھی یہ کرنا چاہیے۔ تو انسان جب ماحول میں جاتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے، انسان کی فطرت یہ ہے، متاثر ہوتا ہے وہ۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے خود بھی ان چیزوں سے بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ یہ حق ہے اولاد کا والدین پر، اچھی تربیت کرے، یحسن ادبہ، اس کو حسن ادب سکھائے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، لیٹنے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، سلام دعا کے آداب، ملاقات کے آداب، یعنی بچوں کو ادب سکھایا جائے۔ یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ پہلے کے والدین بڑے بزرگ تربیت کرتے تھے، ان کو مربی کہا جاتا تھا۔ پہلے کے لوگ کہتے مربی ہیں ہماری، کیوں کہتے ہیں مربی؟ تربیت کرتے تھے وہ۔ اب آج مربع سب بنے ہوئے ہیں، کوئی تربیت نہیں کر رہا، سب مربع ہیں، یعنی کسی لائق کے نہیں ہیں۔
ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں جب ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے شرافت العلوم میں، ظہر کی نماز پڑھنے آتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہم لوگ تھے تو باقاعدہ سب بنوائی جاتی تھی۔ اللہ مغفرت فرمائے جو اس وقت مقتدی سے اس مسجد کے، ان میں حاجی نعیم صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو چھوٹے مہاتاؤں بڑے مہاتاؤں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک سمو چچا تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ یہ لوگ سوال کرتے تھے، عطیہ سناؤ، درود شریف سناؤ، باقاعدہ ہر بچے سے وہ لوگ مسجد میں سوال کرتے تھے۔ پہلے محلے کا بڑا گارجین ہوتا تھا، پورے محلے کا، کسی کا بچہ غلطی کرتا تھا تو وہ سزا دیتا تھا، مار دیتا تھا، لوگ برا نہیں مانتے تھے۔ آج آپ کسی بچے کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیجئے، ماں باپ آستین چڑھا کے لڑنے کے لیے آ جائیں۔ اسی لیے کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کون کہاں جا رہا، کون بے راہ جا رہا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ پہلے ہر ایک فکر کرتا تھا، چھوٹے بچوں کی فکر کرتا تھا، بڑوں کی فکر کرتا تھا، لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں آ رہی، ہر ایک پہ نظر رکھتے تھے پہلے کے لوگ۔ تو یہ اولاد کا یہ حق ہے کہ ان پر نظر رکھی جائے اور ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو اسلامی آداب سکھائے جائیں، شرک کی غلاظت سے ان کو بچایا جائے، توحید کا سبق ان کو پڑھایا جائے، توحید کو ان کو گھول کر کے پلا دیا جائے۔ یعنی سمجھ لیں آپ عید میں کپڑا بنانے زیادہ ضروری، بیماری میں ڈاکٹر کو دکھانے علاج کرانے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے ایمان کی فکر ہمیں اور اپنی اولاد کی، کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا بچہ ایمان پہ قائم رہے، ایمان کے ساتھ اس دنیا جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اس بات کے لیے جینا بھی ہے، اسی کے لیے محنت بھی کرنا ہے، اسی پر انشاءاللہ مرنا بھی ہے، اپنی بھی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سنت عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔